تو شریعت یہ ہے احکام قرآن کے مطابق رہ کے جو زندگی بسر کرتا ہے ان لوگوں نے مثال تو سارے سامنے وہ سرے زمین ہو جاتا ہے زمین اللہ ان کے نام کو مٹنے نہیں دیتا، ان کی قبروں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور ان کی قبروں پہ ذکر اذکار کیا جاتا ہے، سال بہ سال لوگ ان کو یاد کیا کرتے ہیں، ہر روز ان کی یاد لوگوں کے سینوں کے اندر مچلتی رہتی ہے جو احکام قرآن کے مطابق رہ کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن ہے ہی تو انسان کی ہدایت ہے۔ قبلہ استاد محترم نے قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، قرآن کے ابلاغ کو حضور کے غلاموں تک، امت تک پیش فرمایا۔ اب جو قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، اللہ اکبر، اور احکام کے مطابق، احکام خداوندی کے مطابق جو وہ زندگی بسر کرے۔ آپ پڑھیں نا سورت البقرہ دوسرا رکوع، دوسرا پا اور دوسرے پا کا دوسرا رکوع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ویسے کلام مجید کے نازل فرمانے کے دیگر مقاصد بھی بیان فرمایا۔ کہیں پہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہے لوگوں کے لیے شفا ہے، کہیں پہ ارشاد فرمایا، میں مختصر یہاں تفسیر کے اندر نہیں جا رہا، کہیں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو یہ انسان کی ہدایت کے لیے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تو میرے رب نے تو واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ میاں یہ تو او کلام ہے جڑا اللہ صحیح نے تیری ہدایت کے واسطے نازل فرما چھوڑیا ہے۔ تو قبلہ استاد حافظ جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ صاحب تصوف تھے، صاحب عشق تھے، صاحب معرفت تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں احکام کلام الہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اللہ نے انہیں توفیق سعید عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، حضور نے بشارت دی ان لوگوں کو جن کا تعلق قرآن سے ہو، وہ بشارت بڑی معروف، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھیں اور جن کی نسبت قرآن سے جڑی رہے، فرمایا کہ وہ جب عالم برزخ ان کا شروع ہو، عالم برزخ مرنے کے بعد جو سلسلہ شروع ہو، تو فرمایا کہ قرآن ان لوگوں کے لیے قبر کے اندر بھی شفیع بن جاتا ہے۔ کتنا بڑا احساس بھی یار، قبر والی زندگی بڑی اوکھی زندگی ہے، یہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، تو قبر کے اندر یہ حالت نہیں ہوگی میاں صاحب، قبر کے اندر میرے رب کی مرضی چلے گی، یہاں بھی رب کی مرضی ہے، لیکن یہاں چونکہ بندوں کو اختیار دیا گیا ہے، دار اسباب ہے، اس وجہ سے یہاں بندے اپنی مرضی کر لیں، لیکن فرمایا کہ میاں اتھا مرضی 4 دہاڑیاں دی تیری چل سی، لیکن قبر دے اندر تو بے وس ہو سے، نہ ہاتھ ہلا سن سے، اگر مکھی بھی بائے گی تو مکھی کو نہ ہٹا سن سے، تو یہ کیفیت بیان کر دی۔ اب پھر وہ حضور کا فرمان جس حدیث مسلم کے ذریعے امت تک بیان فرمایا گیا، فرمایا کہ وہ لوگ عالم برزخ کے اندر انہیں راحت و سکون و تسکین نصیب ہو، بلکہ ایک سفر پہ حضور تشریف فرما تھے، ہوا کچھ یوں کہ جہاں خیمے لگائے گئے، جہاں تنبو خیمے لگائے گئے، تو خیمے جہاں لگائے گئے وہاں پہ اتفاق سے قبر نکل آئے۔ جب قبر نکلی گئی تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ حضور مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ غیر ارادی طور پہ سب کو پتہ کوئی نہ ہے قبر ہے پر، لیکن حضور جب وہاں پہ وہ کھدائی ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ یہاں پہ قبر ہے، تو لیکن کیفیت دیکھی گئی ہے، اوپر سے قبر بسیدہ ہے لیکن اندر جو ہے وہ قبر ابھی بھی سالم پڑی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے فیصلہ فرمانے لگے، اللہ اکبر، جیڑا کچھ ایسا نہیں جانتے نا عام لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ دی عطا ہی کہ نبی وہ بھی جان رہے ہیں۔ میں اگر اس مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہوں تو اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن توجہ طلب بات، تو حضور نے ارشاد فرمایا نگاہ نبوت سے فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ملاحظہ فرمایا اہل قبر کو دیکھا گیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پڑھنے والا تھا، فرمایا کہ یہ قرآن سے محبت رکھنے والا تھا، اللہ کے کلام سے پیار کرنے والا تھا، اور کلام مجید کی وفا کا تقاضا ہے کہ اللہ دی پاک کتاب دا وفا دا تقاضا ہے۔ فرمایا کہ کئی برس گزر گئے، 100 گزر گئے، فرمایا کہ جنر تو قبر دے اندر آئے ہیں، قرآن دی برکت دے صدقے اللہ نے دی قبر نو کشادگی عطا فرما چھوڑی۔ یہ تو ہے نا، پھر برکتیں تو نصیب ہوتی ہیں۔ تو جو شخص زندگی احکام الہ کے مطابق گزارے، اللہ اکبر، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی، ابدی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اختیار دے دیتا ہے۔ تو جو یہاں اپنی مرضی کرے، آنکھیں کہ جناب سارے تو کیا پوچھنا ہے، سجیاں بھی مارا تے کھبیاں بھی مارا، آج اختیار بھی ہے، دولت بھی ہے تے جناب برادری والے بھی میرے منن والے ہوئے،
تو جناب پھر بھی بندہ آکے کہ جناب میرے تو کیا پوچھنا ہے، ان دہاڑے قیامت کو نہ بھولیں، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا حشر کی کہانی قبر سے شروع ہو رہی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا کہ دنیا دے اندر مرضی کر گنے سو کر گنے، لیکن یاد رکھیں دہاڑے قیامت تے رب دی بارگاہ پیش تھی ہونا ہے، اور پھر معاملہ اتنا سخت ہوگا، تیرے ہاتھ تیرے خلاف، تیرے پاؤں تیرے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ تو خیر مضمون یہ بھی نہیں، جملہ سماعت فرمائیں۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی زندگیاں جن کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے منزلہ کلام مجید سے جڑی رہی ہے۔ غدیر خم کے مقام پہ حضور تشریف فرما ہوئے، غدیر خم کے مقام پہ حضور تشریف فرما ہوئے، جہاں حضور نے خطبہ دیا، خطبہ بڑا معروف، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے منصب کے مطابق اپنے اصحاب کے فضائل بیان فرمائے، اپنے گھرانے کے فضائل بیان فرمائے۔ وہ طویل خطبہ تھا، اللہ کے احکام بیان فرمائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و جہاد، ان کی فضیلت، ان کی اہمیت پہ حضور نے گفتگو فرمائے۔ اچھا، گفتگو کا ایک پہلو تو یہ، دوسرا پہلو قرآن کے متعلق تھا۔ جب گفتگو کا رخ اس طرف آیا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا وہ فرمان 3 دفعہ قسم اٹھائے، فرمایا کہ وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نُورٌ وَهُدًى۔ فرمایا کہ وہ شخص، وہ بندہ کہ نہیں گمراہ نہ تھی، یہاں کوڈ نہیں کیا گیا کہ کون بندہ، فرمایا کہ وہ شخص بے شک کسی ذات پاس سے ہو، عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا باسی ہو، فرمایا کہ کنہیں گمراہ نہ تھی سی، اپنی زندگی دے آخری ساتھ تک اللہ سے انہوں گمراہی تو بچا گھن سی، جہاں نسبت رب دی پاک کتاب کلام مجید دے نال جڑی رہ گئے سی۔ یہ تو ہاں ارشاد فرما دیا گیا، اور پھر ارشاد فرمایا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب لا ریب کے ساتھ جڑی رہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ثم قال واہل بیتی، فرمایا کہ وہ بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگا جہاں نسبت نبی دے پاک گھرانے دے نال جڑی رہ ویسے۔ تو یہ لازم ہے حضور کے گھرانے سے بھی نسبت جوڑیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت و مقدس اور منزلہ کلام کتاب لا ریب کے ساتھ بھی نسبت جوڑیں۔ تو ہدایت جن لوگوں کو نصیب ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے مثال ہے۔ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، مضمون ویسے ہے طویل، لیکن آخری چند باتیں، جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہر نمازی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کے ذریعے اللہ سے عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کر رکھا ہے۔ تو یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، انہیں انعام ایسے نہیں ملتا، یہ محنتیں کر رہے ہیں، یہ محنتیں کر کے گئے، زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزار کے گئے، مجاہدہ کر کے گئے، محنت کر کے گئے، بخت تاسنو بھی برداشت کیتا، لیکن ان باوجود بھی کنہیں رب دی ناشکری نہیں کی تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہر نمازی نماز کے اندر دعا مانگ رہا ہے، کوئی سید ہو یا غیر سید۔ اب کیا عرض کرتا ہے؟ انعمت علیہم، مالک جن پہ تو نے انعام کر دیا ہے، اپنے انعام یافتہ بندیاں دے سانو بھی شامل فرما چھوڑ۔ تو یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کی پروٹوکول، یہ ہے تکریم کہ وہ زندہ ہوں، سر زمین ہوں یا تاہ زمین، تو اللہ ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء کے اندر جہاں 4 لوگوں کی تکریم بیان کر دی گئی، وہ آیت کریمہ وَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ 4 لوگ ہیں انعام یافتہ۔ تو یہاں پہ چونکہ تعریف کر دی کہ وضاحت فرما دی گئی، تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ آیت کا ابتدا کا اگر پہلا حصہ دیکھیں نا، تو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا تاکہ عرس پاک دی تقریب دے اندر سونے نبی دا میلاد بھی شامل تھی ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہ ہے انعام یافتہ لوگ، یہ پہلو آپ کے لیے نیا ہوگا۔ یہ ہے انعام یافتہ لوگ جن کو یہاں نام لے کے بلایا گیا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہے انعام یافتہ لوگ۔ تو اب دیکھیں کہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ شرط رکھی ہے، شرط ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا کہ کوئی اللہ اکبر اس مقام خاص تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سونے نبی دے اتباع کے مطابق جڑا زندگی بسر کر چھوڑے سی، اللہ پیچھوں کو انعامات عطا فرما چھوڑے سی۔ یہ توجہ طلب نقطہ ہے، بڑا اہم تے ضروری
فکر امیز نقطہ ہے کہ انعام یافتہ لوگوں دے وچ شامل تھیون واسطے پہلا حکم یہ ہے کہ سونے نبی دی اتباع دے اندر شامل تھے. اور آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ بھی آپ سے مخفی تو ہے نہیں. حضرت صوبان رضی اللہ تعالی حضور کی خدمت نبوت کے اندر جا کے عرض کرتے ہیں کہ سونا کائنات کی ہر شے تو ود کے اساں تانوں نال پیار کرے نے, دنیا دے ہر رشتے تو ود کے تساں سانو عزیز ہو, ماں باپ تو ود کے, اولاد تو ود کے, مال و زر تو ود کے, دنیا دی ہر شے تو ود کے تساں سانو عزیز ہو. لیکن حضور جب میں سوچتا ہوں نا اپنے بارے, اپنی موت کے بارے اور آپ کی حقیقت کے بارے, اور آپ مقام جنت کے اندر مقام خاص پہ تشریف فرما ہوں جہاں انبیاء علیہ السلام کی بابرکت اور مقدس روح مبارکہ تشریف فرما ہوں, تو آپ اس مقام رفیع پہ تشریف فرما ہوں. حضرت صوبان صحابی رسول انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں جب اپنے مستقبل دے بارے سوچے نا میں تھوڑا پریشان ہو گیا کہ اساں توارے تو دور ہو سو, تساں مقام خاص دوتے, اساں توارے نوکر توارے چاہن والے, اساں توارے زیارت نہ کر سکسوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. میرے رب نے یہاں جبرائیل امین کو بھیجا, اس آیت کو نازل فرما دیا گیا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, فرمایا کہ محبوب انہاں لوگوں آخرو مونجھے نہ تھی میں جنہاں دی نسبت توڑے نال ہے تے جڑی توڑی سیرت کو اپنی زندگی دا حسن بنا چکے ہیں, توڑی سیرت کو اپنی زندگی دا حسن بنا چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے نال وعدہ کرنا بھی ہے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, فرمایا کہ اتھا جاندی جوانے نال سنگت ہو سی دہاڑے قیامت تے جنت دے اندر بھی انہیں دے کٹے ہو سی. پھر وہ فرمان نبوی, ماشاءاللہ, پھر وہ فرمان نبوی حضور نے ارشاد فرمایا المرء مع من احببہ, فرمایا کہ لوگوں سن لو جس کے ساتھ نسبت ہوگی اللہ والوں سے نسبت. اس لیے علماء حقہ آج بھی اس بات پہ تفکر لوگوں کی توجہ اس لیے مرکوز کروا رہے. حضور کا وہ فرمان المرء مع من احببہ, فرمایا کہ جس سے نسبت ہوگی جنت کے اندر بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے مطابق جہاں دی جنت نسبت ہوتی ان دے کٹھے بتا ہو سے. تو اگر قبلہ حافظ یہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اگر ان سے نسبت ہو, اسی طرح دیگر اہل اللہ سے نسبت ہو, اہل صفا سے نسبت ہو, اہل تصوف سے نسبت ہو, یا اہل عشق سے نسبت ہو, تو میاں پھر اگلا جو جہاں ہے اللہ کی توفیق سے ان لوگوں کے ساتھ ٹھکانا ہوگا, ان لوگوں کے ساتھ پھر وہی سنگت ہوگی. تو احباب یہ ہے آیت کریمہ کلام مجید کے ذریعے سے انعام یافتہ لوگوں کے بارے چند ایک باتیں. کلام مجید کے اندر قرآن کی عظمت بھی بیان کر دی گئی, اور کلام مجید کے اندر اہل اللہ کی بھی تکریم اور ان کی جو عظمت ہے ان کو بھی بیان کر دیا گیا. مضمون کوشش کی ہے کہ ایک مضامین پہ رہ کے گفتگو ہو, لیکن احباب آئیں اپنا تعلق قرآن سے بھی جوڑیں, صحب قرآن سے بھی جوڑیں. میرے والد قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ ابا حضور دی عادت ہوندی ہے, یہ میں بات ان کی روح کو خراج پیش کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. قبلہ حافظ جی اور والد محترم کا تعلق چونکہ ایک روحانی تعلق تھا اور ایمان کی بنیاد پہ ان کی سنگت ہوئی, تو ابا حضور ان کا بہت ادب کیا کرتے تھے, اور یہ والد محترم کا ادب فرمایا کرتے تھے سیادات ہونے کی وجہ سے, ایک عالم دین ہونے کی وجہ سے. تو جملہ سماعت فرمائے. والد محترم کی یہ عادت مبارکہ ہوتی کہ والد صاحب سفر دے اندر بھی ہومن آنا والد بھی قرآن دے تلاوت جاری و ساری ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر دیکھیں کہ جڑے لوگ قرآن دے نال سنگت لا گندے ہیں نا, بے شک کہیں ذات پاک نال بھی ہومن, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب دے اندر اللہ نے برکت رکھ چھوڑی ہے جہاں دی سنگت قرآن دے نال ہو سی. قرآن اتنی وفا کریندا ہے وہ قبر دے اندر بھی پہنچ ویسی نا وال بھی اللہ ان دی قبر قرآن دے صدقے روشن فرما چھوڑے سی. سنگت لگائیں, قرآن پڑھنے والے بن جائیں, قرآن سمجھنے والے بن جائیں, قرآن کے احکام پہ رہ کے زندگی بسر کرنے والے بن جائیں. 4 دن کی زندگی ہے, یہی پیغام حق ہے. اٹھیں, دیر نہ کریں, اپنا تعلق قرآن سے بھی جوڑیں, صحب قرآن سے بھی جوڑیں. حضرت شیخ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ پاک و ہند بر صغیر کے بڑے معتبر انسان اور تمام مکاتب فکر کے جو پڑھے لکھے دانا لوگ ہیں وہ انہیں علماء کہ مشایخ مانتے ہیں. تو جملہ سماعت وہ فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ اے چاہتا ہوئے کہ میری نسبت حضور دی ذات دینا ڈائریکٹ جوڑ بنے, تو اس بندے دے واسطے چاہیے کہ وہ زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھتا رہے, قرآن پڑھنے والے بن جائیں, قرآن سمجھنے والے بن جائیں, احکام کلام مجید کے مطابق رہ کے زندگی بسر کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی
قبلہ حافظ جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اللہ روحانی درجات بلند فرمائے، ان کے فیوز و برکات کی برکتیں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلقین کی خیر فرمائے، ان کے نام کا جو ادارہ جڑا انہوں نے نام دی بنیاد رکھا ادارہ ہے جتھا آج بیٹھے ہیں، اللہ سے اس ادارے دی بھی خیر فرمائے، اس ادارے دے متعلقین دی خیر فرمائے، اس ادارے دے معاونین دی خیر فرمائے، اس ادارے دے اساتذہ دی خیر فرمائے، اور اس ادارے دے اللہ طلباء دی خیر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔